السلام علیکم۔ میں لاریب جدون کیریئر کارنر آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اردو کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے غزل اور اس کے اجزائے ترکیبی۔ غزل کے لغوی معنی ہے رسی کے بل، اور اس کے مجازی معنی یہ ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے غزل کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو آج ہم اس پہ سرسری سی دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ غزل ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، یعنی ہماری وراثت میں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی غزلیں کہی ہیں۔ اپنی بناوٹ یعنی ساخت کے اعتبار سے اور ماہیت کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے، یعنی کہ اپنی ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ اردو غزل کو ہم نے فارسی ادب سے لیا ہے، فارسی ادب سے ہم نے اس کو لیا ہے۔ غزل کا تعلق کس سے ہے؟ موسیقی سے ہے، گیت سے ہے۔ اس لیے قوالی اور غزل موسیقی کا کیا مشہور اصطلاحیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں یہ ایک ایسی صنف ہے جس کے مخصوص عناصر ترکیبی ہیں۔ غزل کے اب بہت مخصوص سے عناصر ترکیبی ہیں جس کے ہوتے ہوئے یا جس کے بغیر اس صنف کا تصور ممکن نہیں ہے، جن کا ہونا غزل کے لیے بہت ضروری ہے۔ غزل کے اجزائے ترکیبی۔ غزل کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے ردیف، نمبر 2 قافیہ، نمبر 3 مطلع، نمبر 4 مقطع۔ اب ہمیں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں، یہ عناصر کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ عناصر اصل میں غزل کے اندر استعمال ہو رہے ہیں اور غزل کے شعر کے اندر، اشعار کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس سے لیے ہمارے پاس ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شعر کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو شعر کے لغوی معنی ہے کسی بات کے جاننے کے ہیں۔ کسی بات کو جاننا کیا ہے؟ شعر کہلاتا ہے۔ یا مخصوص بحر اور وزن میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ یہاں پر بحر سے مراد اوزان کی ترتیب کو بحر کہتے ہیں۔ وزن، اس کا وزن ہے کہ کس صورت میں شعر یا اشعار یا غزل لکھی گئی ہے، اس کے کتنے مصرے ہیں، کس طرح کے مصرے ہیں، لمبے ہیں، چھوٹے ہیں، درمیانے ہیں، کس طرح کے مصرے اس میں لکھے گئے ہیں۔ شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بیت کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 مصرے جن کا وزن ایک اور مضمون مربوط ہونا چاہیے۔ ایسے 2 مصرے جن کا وزن ایک جیسا ہو وہ بیت بھی کہلاتا ہے اور شعر بھی کہلاتا ہے۔ اب جب ہمیں شعر کی تعریف آ جائے گی تو شعر کے اندر ہی ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع کا استعمال بھی آ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں شعر کے حصے۔ شعر کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں؟ شعر کے ایک سطر کو مصرع کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک شعر ہے اس کے اندر جو ایک مصرع ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک سطر ہے، وہ مصرع کہلائے گا۔ جیسے کہ یہ ایک سطر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو یہ ایک کیا ہے؟ مصرع آ جائے گا۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جب 2 مصرے آپس میں مل گئے تو یہ کیا بنا لیں گے؟ ایک شعر بنا لیں گے۔ اس طرح سے ایک شعر بن گیا۔ ایک مصرے کو مصرع اولی اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ اس مصرے کو کہیں گے مصرع اولی اور دوسرے مصرے کو کیا کہیں گے؟ مصرع ثانی۔ اب یہ ایک شعر ہے اور شعر کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ اب کیا ہو گیا؟ پورا ایک شعر ہو گیا۔ ایک پہلا مصرع کیا ہو گیا؟ مصرع اولی، دوسرا مصرع کیا ہو گیا؟ مصرع ثانی۔ جب 2 مصرے آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شعر بن جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں غزل کے اجزائے ترکیبی، جس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ یا ظاہر ہونے کی جگہ۔ شاعری کی اصطلاح میں مطلع کے تعریف کچھ یوں کی جائے گی: کسی نظم، غزل یا قصیدے کا ابتدائی شعر
کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو۔ کوئی بھی غزل ہے اس کا جو پہلا شعر ہوگا وہ مطلع کہلائے گا، یعنی کہ پہلا شعر ہی ہمیشہ مطلع کہلاتا ہے، جس کے اندر کیا خوبی ہو؟ اس کے مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں۔ اب قافیہ ردیف کو ہم آگے ڈیفائن کریں گے تو آپ کو صحیح کلیئر ہو جائے گی۔ قافیہ کیا ہے؟ قافیہ ہم آواز الفاظ ہیں جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جیسے کر، چل، مل، جل، اس طرح کے الفاظ۔ اور ردیف کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کو بار بار دہرایا جائے اور وہ ایک جیسی آواز رکھتے ہوں، ایک ہی الفاظ ہو، جیسے کہ کر چلے، کر چلے، اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ اب اس کے لیے ایک شعر بھی نیچے ہے، جیسے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس کے اندر اب ہم قافیہ اور ردیف کو الگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ ان کی غزل کا پہلا شعر ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم قافیہ اور ردیف کی پابندی کو چیک کرتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے کہ اس میں کر چلے، کر چلے کیا ہے؟ ردیف، اور صدا اور دعا یہ ہم آواز الفاظ ہے، یہ کیا ہے؟ قافیہ کہلائیں گے۔ یہ پورا جو شعر ہے وہ مطلع کہلائے گا۔ اس کا پہلا مصرع مصرع اولا، دوسرا مصرع مصرع ثانی، اور یہ پورے جو دو مصرے ہیں وہ شعر کہلائیں گے، اور اگر یہ کسی غزل کا پہلا شعر ہے تو یہ مطلع بھی کہلائے گا۔ دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے مقطع۔ مقطع کے معنی قطع سے نکلے ہیں، یعنی کہ کاٹنا یا قطع کرنا۔ لغوی معنی اس کے آ جائیں گے کاٹنا یا قطع کرنا۔ تعریف اس کی یوں ہوگی: غزل یا مقطع کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ مخصوص نام ہوتا ہے جو شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے شاعری میں قلمی نام کے طور پر استعمال کرتا ہے، وہ اس کا تخلص ہوتا ہے۔ جیسے کہ میر تقی میر ہے تو اپنے لیے میر کا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ غالب اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے، لیکن وہ شاعری میں اپنے لیے غالب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ میر کی اسی غزل کا آخری شعر ہے کہ ہی کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب یہاں پہ میر لفظ استعمال ہوئے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ شاعر نے کیا کیا؟ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، مخصوص نام جو تھا اپنے لیے استعمال کیا، تو یہ ہمارے پاس کون سا شعر آ جائے گا؟ مقطع آ جائے گا۔ اب قافیہ کیا ہے؟ قافیہ لفظ قفو سے ہے، یعنی پیروی کرنے یا پیچھے آنے کے ہیں۔ اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو غزل یا نظم کے اشعار کے آخر میں بار بار آئے اور ہر شعر میں ہم وزن الفاظ یا حروف کے ساتھ تبدیل ہوتے رہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قافیہ وہ والے الفاظ ہوتے ہیں جو اشعار کے آخر میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور ہم وزن ہوتے ہیں، ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اب چوتھی آ جاتی ہے ردیف۔ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہے۔ ردیف کا مطلب کیا ہے؟ گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی کہ قافیہ کے بعد یہ آئے گا ردیف، یہ آخر میں آئے گا۔ شعر اسلام اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ کے بعد میں آنے والے وہ الفاظ جو بار بار آتے ہوں اور یکساں ہوں، مگر ردیف ہر مصرے میں آئے یہ لازم نہیں ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ قافیہ کے بعد آتا ہے اور بار بار استعمال ہوتا ہے اور یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے، یہ ردیف کہلاتا ہے۔ اب یہ میر تقی میر کی غزل ہم نے لی ہے جو کہ انتخاب کلام میر سے لی گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع سب کچھ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔
اس میں پہلا شعر ہے جی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ پہلا شعر ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ مطلع۔ اس کے علاوہ یہ 2 مصروں پر مشتمل ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شعر کہلائے گا۔ اب یہ اس کا پہلا مصرع ہے تو کیا کہلائے گا؟ مصرع اولا۔ یہ دوسرا شعر تو یہ کیا کہلائے گا؟ مصرع ثانی۔ اب یہ اس کے دوسرے باقی اشعار آ جاتے ہیں، آہ وہ کیا چیز جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اب اس کے باقی اشعار آ جاتے ہیں، آہ وہ کیا چیز جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبھی سجدہ کرتے کرتے گئے حق بندگی ہم ادا کر چلے، پرستش کیا کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے، کہیں جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب یہ اس کا پہلا شعر آ گیا جس کو مطلع کہا گیا۔ یہ اس کا آخری شعر آ گیا جس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، میر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شاعر کا تخلص استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر اس کی غزل بھی ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر مطلع اور مقطع کی سمجھ تو آ گئی، اب رہ جاتا ہے قافیہ اور ردیف۔ قافیہ اور ردیف کو دیکھیں گے ہم۔ جیسے کہ اس پوری غزل میں کر چلے کر چلے کر چلے کر چلے ایک جیسے الفاظ ہیں، تو یہ کر چلے کیا ہے؟ ردیف۔ اب اس میں قافیہ کیا آ جائے گا؟ دعا، اٹھا، جدا، ادا، خدا، یہ کیا آ جائے گے؟ سارے کے سارے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف کی پابندی غزل میں کیسے ضروری ہے اور کہاں پہ قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوا ہے۔ اس پوری غزل میں جو کر چلے کر چلے کر چلے کر چلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ردیف ہے، اور ردیف کا پچھلا لفظ قافیہ کہلاتا ہے اور وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس سے پچھلا لفظ کیا ہے؟ دعا، اٹھا، جدا، ادا، خدا، یہ کیا ہے؟ تمام الفاظ آپس میں ہم آواز ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ قافیہ۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ دعا، اٹھا، ادا، جدا وغیرہ، یہ قافیہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح غزل مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ کی پابندی میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ غزل کے اندر یہ تمام اگر چیزیں نہ ہو تو غزل کا مفہوم واضح نہیں ہو پاتا۔ اس کے اندر قافیہ ردیف کی پابندی، مصروں کے ہم وزن، مصروں کے بحر اور اوزان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ یہ تمام مصرے ہیں تو یہ ان کا جو سائز ہے، جو ان کا وزن ہے، وہ ایک جیسا ہے، کوئی بحر بہت بڑی یا کوئی بہت چھوٹی نہیں ہے، تمام اشعار آپس میں مساوی ہے، ایک جیسے الفاظ کا اور اہم قافیہ الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے غزل کے اندر ان تمام اجزائے ترکیبی کا ہونا بہت ضروری ہے۔